الكريم وعلى آله الأمجاد الكرام. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. شہباز قطب غوث فقیر است و ہادیم، مسکین معین غفور کریم است دائمم. مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایست در صف مردان خالقم. اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی علمانبی سیدنا شہباز محمد شیئن اللہ. اقضا حاجتی اقضا حاجتی اقضا حاجتی برضاء سرمدی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمدا کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار، توصیفا تعظیما تکریما بالنعات سیدنا محمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا لا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. باوقار علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا جواب مجھے جواب دے رہا ہے کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے. یہ جواب بتا رہا ہے کہ کتنے دیر اپنے لب کو کھولنا ہے. ابھی میرے آنے سے قبل نقیب اجلاس حافظ و قاری ذیشان برکاتی صاحب لمبی چوڑی میری تعریف کر رہے تھے، اور یہ نقیبوں کا کام ہے دل کا تاڑ رائی کا پہاڑ بنانا. یہ مجبور ہیں، یہ ان کی یہ عقیدت میں تھا، عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے، مگر یہ آپ کی مجبوری ہے، میں جانتا ہوں. مگر میں وہ انسان ہوں کہ اپنی تعریف اپنے منہ پہ نہیں سنتا، میں اپنے نانا جان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. جو منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں کیا پوچھنے کے لیے کہا گیا معلوم ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اس کے منہ کو بند کرا دیا جائے. حقیقت میں مٹی پوچھنے کا حکم نہیں، اشارہ ہے کہ اس کے منہ کو بند کرا دیا. رہی بات خطابت کی، تو 2 یا 2.5 سال کے بعد میں آج پھر اس جگہ پہ آیا ہوں. کلکتہ ویسے میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، مگر اس مٹیا برج میں غالباً 2.5 سال کے بعد آیا ہوں. اور ہر سال اس خطیب اعظم ہند کانفرنس میں میں کہتا ہوں کہ میرا خطاب یوں ہی ہے. خصوصی خطاب حضرت سید شاہ محمد احرار عالم شہبازی کا ہونا ہے. میرا خطاب یوں ہی ہے، اور یوں ہی کرتے 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 کبھی 40 کبھی 50 کبھی 1 گھنٹہ بول جاتا ہوں. اور ان سال
میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ میں 10-20 منٹ میں اپنی بات کو بنا کر نکل جاؤں، اور ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی۔ کچھ واقعے ایسے سامنے پیش آ گئے ہیں کہ خطاب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی ضد ہے، غلامان شہباز محمد کی ضد ہے، اور تبریز خان صاحب کی ضد ہے کہ نہیں آپ کو کچھ دیر بولنا ہے، جیسے انور صاحب ہیں ان کی ضد ہے کہ کچھ دیر بولنا ہے۔ ایسی ان کی کوئی ضد نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کا نام لے لیا کہ مایوس نہ ہو۔ ضد ہے کہ بولنا ہے، میں بولوں کہاں سے؟ نہ کوئی شعر پڑھوں گا، نہ کوئی اور بات کہوں گا، سیدھا اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ نقیب اجلاس آپ کی خاص توجہ کہ آج ہر انسان بچاؤ کی بات کرتا ہے، اور اس کے لیے آندولن، تحریک، مہم چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی ملک بچانے کی تحریک چلا رہا ہے تو کوئی اصول و آئین، کوئی دستور و قوانین کی حفاظت کے لیے تحریک چلا رہا ہے، کوئی مال بچانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی تجارت کو خسارہ سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی بات بچا رہا ہے تو کوئی اپنی ذات کا تحفظ تلاش کر رہا ہے، کوئی عزت بچا رہا ہے تو کوئی شہرت، کوئی دولت بچا رہا ہے تو کوئی شان و شوکت، کوئی رواداری کو بچا رہا ہے تو کوئی رشتہ داری کو بچانے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ دولت بچاؤ، کوئی کہتا ہے عزت بچاؤ، کوئی کہتا ہے شہرت بچاؤ، کوئی کہتا ہے ملک بچاؤ، کوئی کہتا ہے آئین بچاؤ، کوئی کہتا ہے دستور بچاؤ۔ فقیر شہبازی کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بچانے کی بات انسان کر رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہے، مگر آؤ ذرا دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ہمارا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے دولت بچانا کامیابی نہیں، شہرت بچانا کامیابی نہیں، سرداری بچانا کامیابی نہیں، مالداری بچانا کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے جہنم کی آگ سے۔ میاں سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ سوال بہت پیدا ہوتا ہے، پھر سوال پیدا ہو گیا کہ جہنم سے کیسے بچا جائے؟ تو میاں اس سوال کا جواب بڑا آسان اور نہایت ہی سیدھا ہے۔ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو چوری سے بچو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو چوری سے بچو، حرام خوری سے بچو، سینہ زوری سے بچو، چغل خوری سے بچو۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو عیاری سے بچو، مکاری سے بچو، منافقت سے بچو، مداہنت سے بچو، قتل و قتال سے بچو، جنگ و جدال سے بچو، لوگوں کی زمین ہڑپنے سے بچو، عیاری سے بچو، مکاری سے بچو، دشنام ترازی سے بچو۔ میاں آج ہر طرف حرام خوری کا دورہ چل رہا ہے، ہر شخص دولت اکٹھا کرنے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے۔ مال ہو بس مال ہو، چاہے حرام ہو کہ حلال ہو، مال ہو بس مال ہو، چاہے کسی کا چھین کر ہو یا مار کر، چاہے لوٹ کر ہو یا کھسوٹ کر، چاہے وائٹ ہو یا بلیک، چاہے جائز ہو یا ناجائز، مال ہو بس مال ہو، چاہے حرام ہو کہ حلال ہو۔ آج ادھر دیکھو جھوٹ کی محفل سجی ہوئی ہے، ہر موڑ پر، ہر چوک پر چغل خوری کی چوکڑی لگی ہوئی ہے، ہر مجلس میں غیبت گوئی کی ہما ہمی ہے، ہر گھر میں عیب جوئی کی گہما گہمی ہے۔ آج انسان زن زمین کی ہوس میں ساری حدوں کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج بھائی اپنے بھائی کی حق تلفی کرنا اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہے۔ میاں آج ہر چائے کی دکان پر چائے کے چسکی کے ساتھ کانا پھسکی چل رہی ہے۔ میاں میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ مسلمانوں اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے دل کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں سے بچاؤ۔ ارے
اپنے جسم کے انگ انگ کو گناہوں سے بچاؤ. جب یہ چیزیں گناہوں سے پاک ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں گناہوں سے بچ جائیں گی تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. بے شک. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میاں گناہ تو کئی ایک ہیں، مگر جن گناہوں میں لوگ اکثر مبتلا نظر آ رہے ہیں ان میں غیبت، چغلی، جھوٹ، شراب نوشی، سودی کاروبار ہے. میاں آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں دو آدمی ایک ساتھ جمع ہو جائیں فوراً کسی تیسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے کہ غیبت کو قرآن کریم میں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ غیبت کرنے کو حضور علیہ السلام نے زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے؟ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت اور برا ہے. اور میاں یہ ایسا گناہ ہے جس کا ظاہر میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک چور چوری کرتا ہے مانا وہ حرام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، مگر چوری کیا ہوا مال اسے ظاہری طور پر فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، اگرچہ اس کا فائدہ اٹھانا گناہ اور حرام ہے، مگر میاں چور کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جب غیبت کرنے والا کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام نے غیبت کرنے کو گناہ بے لذت کہا ہے. اب آئے ذرا دیکھیں کہ غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ غیبت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہے جس سے اس کو ناگواری ہو، جس سے اس کو دکھ ہو، جس سے اس کو تکلیف ہو، اگرچہ واقعی وہ خرابی اس شخص کے اندر موجود ہو، مگر جب اس کے غائبانے میں یہ بات کہی جائے تو یہ غیبت ہوا کرتی ہے. آج لوگ میاں ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، طرح طرح کے عیبوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے لباس کے بارے میں، کبھی اس کے انداز کے بارے میں، کبھی اس کے قد و قامت کے بارے میں، کبھی اس کی شکل و صورت کے بارے میں. یاد رکھو یہ سب غیبت کے ہی دائرے میں آتے ہیں. ہاں اگر کسی فاسق و فاجر کی برائیوں کو اس لیے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے پرہیز کرے تو یہ غیبت نہیں ہے. واہ واہ واہ. آج جس طرح غیبت کرنے میں ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ مصروف نظر آ رہا ہے، ان کی مجلس غیبت کی صداؤں سے گرما گرم نظر آ رہی ہے، اسی طرح چغل خوری بھی ایک عام برائی کی طرح ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مرد چغل خوری کرے، عورت چغل خوری کرے، بڑا چغل خوری کرے، جسے دیکھو وہ چغل خوری کرے. ارے چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا، وہ بھی اس نیت سے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، آپس کی قربت ختم ہو جائے اور دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے. کیا وہ نہیں جانتے کہ چغل خوری کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور چغل خور کے لیے ویل کا عذاب رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے ویل لکل ہمزہ، یعنی ہر چغل خور کے لیے ویل ہے. اور میاں ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کی گرمی سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. اور میاں ایک روایت میں ویل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ویل اس وادی جہنم کا نام ہے جس کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک پتھر اگر اوپر سے ڈالا جائے تو 70 سال میں وہ پتھر تہ تک پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسے ڈالا جائے گا؟ چغل خوری کرنے والے کو ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں فرمایا گیا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جو چغل خوری کرتا ہے، بھائیوں کے درمیان لڑائیاں اور اختلاف کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر کے عذابوں میں 1/3 عذاب چغل خوری کی وجہ سے دیا جائے گا. آج ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہماری آبادی، ہمارا کلچر
نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کی طرف جانے انجانے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ آج لوگ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میاں منہ سے اس کے حرام ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر رات دن اسی میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج سودی کاروبار نے ہمارے ماحول ہمارے گرد و پیش اپنا مضبوط پنجہ گاڑ دیا۔ میاں آج لوگ خوبصورت ناموں کے ساتھ سود خوری کر رہے ہیں، کوئی کمیٹی کے نام پر، کوئی کمپنی کے نام پر، کوئی پروفٹ کے نام پر، کوئی نفع کے نام پر، کوئی بزنس کے نام پر۔ اگر علماء کی جماعت انہیں ہدایت دینا چاہتی ہے اور اس سود خوری کے لعنت سے منع کرتی ہے تو یہ لوگ اس جماعت سے کٹ جاتے ہیں اور سود خوری کے ساتھ سڑ جاتے ہیں۔ میاں ہم نے یہی دیکھا ہے، جو لوگ خانقاہ سے کٹ گئے، جو لوگ خانقاہ سے کٹ گئے وہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے، اور جو لوگ علماء ربانی سے کٹے وہ حرام خوری سے سٹے۔ اس لیے لوگوں، اگر تم حرام خوری سے بچنا چاہتے ہو تو خانقاہوں سے سٹو، اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو علماء ربانی کی صحبت میں رہو، اس لیے کہ صحبت صالح تورا سالے گناہ، صحبت تالے تورا تالے گناہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ اہل سنت، جشن خطیب اعظم ہند، حضور صاحب سجادہ، حضور شاہکار ملت۔ میاں اگر آج کے سماج اور آج کی آبادی کا اگر جائزہ لیا جائے، امام صاحب یہ سچ ہے، اسی لیے یہ جملہ کڑوا لگے گا، اگر آج کی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو کہیں زنا کاری ہے تو کہیں بدکاری، کہیں سود خوری ہے تو کہیں سینہ زوری، کہیں حرام کاری ہے تو کہیں حرام خوری، کہیں عیاری ہے تو کہیں مکاری، کہیں امانت میں خیانت ہے تو کہیں جھوٹ کی مارا ماری، کہیں دماغ کی شرارت ہے تو کہیں دل کی شقاوت، کہیں جسم کی عریانیت ہے تو کہیں نفس کی خباثت، کہیں بدنگاہی ہے تو کہیں بے حیائی، کہیں محرمات سے اختلاط ہے تو کہیں بے پردہ ملاقات، کہیں شیطانی وسوسہ ہے تو کہیں نفسانی خواہشات۔ یہ سارے آفات و بلیات، یہ بدعت و خرافات جو انسانی آبادی کو گھن کے طرح کھائے جا رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے ناقص علم و فہم کے مطابق یہ ہے کہ انسان کا تصور آخرت آج کمزور ہو گیا ہے۔ وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے رب کے پاس جانا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ، یہ تصور مندی پڑ گیا۔ یہی وجہ تو ہے کبھی چوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کبھی سینہ زوری، کبھی سودخوری نظام کو اپناتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو کبھی محرمات کے ساتھ بدنگاہی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ میاں آدمی جرم و جنایت کرنے سے اسی وقت ڈرتا ہے جب یہ سوچے سمجھے کہ کوئی پاورفل ہے، کوئی طاقت و قوت والا ہے جو ہمیں سزا دے سکتا ہے، مجھ سے باس پرس کر سکتا ہے۔ ارے آپ دیکھو نا پیارے، ایک کرمنل ہے مگر جب سامنے قانون کا رکھوالا موجود رہتا ہے، پولیس والا موجود رہتا ہے تو پھر وہ کرائم کرنے سے رکا رہتا ہے۔ ارے کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ میاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو کرمنل ہے، اس کا پیشہ تو کرائم کرنا ہے، اس کا کام تو ظلم کرنا ہے، اس کا کام تو لوگوں کی عزت کو تار تار کرنا ہے، اس کا کام تو لوگوں کا مال چھیننا ہے۔ اس وقت یہ کیوں رک گیا؟ اس کے ہاتھ کرائم کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہوگا، چونکہ قانون کا رکھوالا سامنے ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا ہے۔ تو میاں جب ایک کرمنل پولیس والے کو دیکھ کر کرائم سے باز رہتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اسے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جب انسان کسی پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو خدا اسے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جب رات کی تاریکی اور تنہائی میں زناکاری کرتا ہے تو خدا اسے دیکھتا ہے کہ نہیں؟
بے شک بے شک بے شک ہے کہ نہیں؟ تو میاں اس سوال کے جواب میں ہر شخص یہی کہے گا بے شک خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب ایک کرمنل پولیس والے کو دیکھ کر کرائم سے باز رہتا ہے تو انسان کم از کم اتنا ہی اپنے رب سے ڈر جائے جتنا کہ مجرم اپنے ظاہری سزا دینے والوں سے ڈر رہا ہے۔ تو یقیناً آدمی گناہ سے، خطا سے، جرم سے، ظلم سے، زیادتی سے، عیاری سے، مکاری سے اور حرام خوری سے بچ سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک واہ، یاد رکھو، بہت اچھا پیغام۔ یاد رکھو جب خدا کا خوف اور اس کا ڈر انسان کے ذہن و فکر میں سما جاتا ہے تو انسان ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بے شک اور اگر کبھی بھولے سے کر بھی لیتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے۔ بے شک جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا، جان لے گا کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے، مجھے خدا کے پاس، خدا کے پاس جانا ہے، اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے تو وہ پھر برائی کے پاس نہیں جائے گا، ریاکاری کے پاس نہیں جائے گا، حرام خوری کے پاس نہیں جائے گا، دجل کے پاس نہیں جائے گا، فریب کے پاس نہیں جائے گا۔ میاں آخری بات کہہ دو کہ جب انسان اس بات کو دل سے مان لے گا کہ خدا کے پاس جانا ہے تو وہاں نہیں جائے گا جہاں جہاں سے خدا نے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہیں ہوگا جہاں جہاں جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن خطیب اعظم ہند خانقاہ شہبازیہ حضور شاہکار ملت۔ میرے بھائی، جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی ڈر کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے اس کے لیے سلامتی کا پیغام بھی بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر نے خدا کی خوف کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑا تو حضرت موسیٰ کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میرے فلاں بندے کو جا کر سلام کہو اور اسے کہہ دو کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے خوف سے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے پتا چلا جب بندہ خوف خدا اور خشیت الہی سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم گناہگاروں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کریں، اور میاں جب یہ ہوگا تو آخرت کا تصور بھی مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ میاں حضرت عمر جو خلیفہ ثانی ہیں ان کی عظمت کا یہ عالم کہ حضور فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بے شک، ارے جس عمر کی روحانی طاقت کا یہ عالم کہ جس راستے سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اتنے بڑے بڑے فضائل و کمالات کے مالک ہیں، مگر خوف خدا اور خشیت الہی کا یہ عالم کہ روتے روتے آپ کے چہرے مبارک پہ آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے، قرآن پاک کی آیت کو سن کر آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کبھی آپ ایک تنکا اٹھا کر کہتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر نہ ہوتا۔ کبھی آپ فرماتے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات محترم پیران پیر روشن ضمیر سید غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ، بارگاہ الہی میں کہتے ہیں میرے خدا تو مجھے بخش دے ورنہ روز محشر مجھے نابینا اٹھانا۔ ارے تو تو بڑی ذات ہے، تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ میاں خیال رہے یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی صبح خدا خدا بولے، جن کی شام خدا خدا بولے، جن کی خلوت خدا خدا بولے، جن کی جلوت خدا خدا بولے، جن کی بزم خدا خدا بولے، جن کی رزو خدا خدا بولے، جن کا اٹھنا خدا خدا بولے، جن کا بیٹھنا خدا خدا بولے۔ میاں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نعرہ مستانہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، جن کی تسلیم و رضا کا یہ عالم کہ مرضی مولا از ہما اولا۔ جب اتنے عظمت والے لوگ
اتنی عظیم المرتبت ہستیوں کا خوف خدا سے یہ حال ہے تو پھر ہم سراپا گنہگاروں کو خدا کا کتنا خوف؟ بے شک بہت حق ہے حق ہے حق ہے واہ واہ سراپا گنہگاروں کو خدا کا کتنا خوف ہونا چاہیے. میاں ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کی تفسیر و توضیح کسی بزرگ کی مجلس میں بیان کی جا رہی تھی کہ اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن یعنی جلاون انسان اور پتھر ہے. اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن یعنی جلاون انسان اور پتھر ہوں گے. تو میاں ایک 10 سالہ بچہ جو اس مجلس میں موجود تھا وہ وہاں سے نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا. بہت تلاش کرنے کے بعد جب وہ بچہ ملا لوگوں نے پوچھا تم کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس نے کہا خوف خدا کی وجہ سے. لوگ کہنے لگے ارے بھی تم تو چھوٹے بچہ ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ارے اس آگ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا جائے گا. بچہ کہتا ہے میں نے گھر میں دیکھا ہے جب میری امی جان چولہا جلاتی ہے اور جب چولہے میں بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے اور جب آگ بڑی لکڑیوں کو نہیں پکڑتی تو امی جان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈال کر بڑی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جہنم میں بڑے لوگوں کو ڈالا جائے اور انہیں آگ نہ پکڑے تو کہیں ہم چھوٹوں کو ڈال کر آگ نہ لگائی جائے. اسی وجہ سے رو رہا ہوں. حضرات محترم یہ ہے خدا کا خوف, یہ ہے اللہ کا ڈر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچاؤ؟ ہلاکت سے بچاؤ, آفت سے بچاؤ, مصیبت سے بچاؤ, درد سے بچاؤ, کرب سے بچاؤ, وزارت کے چھن جانے سے بچاؤ, کنویں میں گر جانے سے بچاؤ, تجارت میں نقصان سے بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ کس چیز سے بچاؤ؟ تو رب نے کہا آگ سے بچاؤ, آگ سے. اور خیال رہے میاں یہ آگ دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے. ارے دنیا اور جہنم کی آگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میاں مانتا ہوں دنیا کی آگ بھی بڑی طاقتور ہے کہ اگر ایک چنگاری کسی مکان کو پکڑ لے تو آس پاس کے تمام مکانات و دکانات خاک کی ڈھیر اور راکھ کے ملبے میں تبدیل ہو جائے. مگر پھر بھی جہنم کی آگ کے سامنے اس آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ کالی ہو گئی. اب جہنم کی آگ بالکل کالی ہے, کالی جس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تپش و تمازت کا یہ عالم ہے کہ جہنم خود اللہ سے شاکی ہوا کہ مولا اس آگ سے بڑی گرمی ہو رہی ہے. اللہ تو اللہ پاک نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. اور دنیا میں گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہی ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پاک میں ہے فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم. یعنی دنیا میں گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی بھیانک آگ سے ہمارا پروردگار ہمیں بچنے کا حکم دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بچانے کا فرمان سنا. میاں دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے کہ 70 مرتبہ نور کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. اللہ 70 مرتبہ نور کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. میرے بھائی جب 70 مرتبہ نور کے پانی سے دھلی ہوئی آگ کا یہ حال ہے تو سوچو کہ پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. اب سوال پیدا ہو رہا ہے
کہ ہم اس بھیانک آگ سے کیسے بچیں اور گھر والے کو کیسے بچائیں۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، بچنے کا کیا حربہ ہوگا، اس سے بچنے کا کیا ہیلہ ہوگا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے کتنی تیاریوں کی ضرورت ہوگی، کن کن تدبیروں کا اختیار کر کے ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو میاں اس آگ سے بچنے کا سب سے بڑا وظیفہ اور فارمولہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا بنا دو، کیونکہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے جنت اس کی ہو جاتی ہے، نعمت اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسی کے لیے جنت العدن بھی ہے، اسی کے لیے جنت المأویٰ بھی، تسنیم بھی اسی کے لیے، کوثر بھی اسی کے لیے، دودھ و شہد کی نہر بھی اسی کے لیے، دھور بھی اسی کے لیے، غلمان بھی اسی کے لیے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے جی کہ اللہ کے بن جاؤ، واہ واہ واہ، اللہ کے ہو جاؤ۔ ارے یہ کہنا تو آسان ہے پر ہونا بہت مشکل، مگر امام صاحب ناممکن تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا بننے کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا، اللہ کا بننے کے لیے اپنے کبر کو دور کرنا ہوگا، اللہ کا بننے کے لیے اپنی نخوت کو کچلنا ہوگا، خود پسندی سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، خود سرائی سے علیحدہ ہونا پڑے گا، اللہ کا بننے کے لیے برائیوں سے دور ہونا پڑے گا، بے حیائیوں سے دور ہونا پڑے گا، اپنے جسم کے ہر انگ کو احکام خدا بندی کا پابند بنانا ہوگا، یعنی آنکھ وہی دیکھے جو چاہے، کان وہی سنے جو چاہے، زبان وہی بولے جو چاہے، ہاتھ وہی پکڑے جو چاہے۔ ایسا کرنے والا بندہ یقیناً اللہ کا ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے کا صحیح معنوں میں حقدار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہو، دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو، خریدار نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن خطیب اعظم ہند خانقاہ شہبازیہ حضور صاحب سجادہ حضور شاہکار ملت۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ آج ہمارے سماج کے کلمہ گو افراد، مسلم کہلانے والے، مسلم لکھنے والے، مسلم لکھانے والے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے، دنیا کی نظروں میں مسلمان کہلانے والے، ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی جہنم سے بچنے بچانے کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ کھلے لفظوں میں ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، جہنم میں ہی تو ڈالے جائیں گے، ارے ہم تو جہنمی ہیں، جہنمی ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ میں ہم سے کہنا چاہتا ہوں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھ لوگے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے، جہنم کی تپش کو دیکھ لو گے، جہنم کی حرارت کو دیکھ لو گے، جہنم کی ہولناکیاں دیکھ لو گے، جہنم کی وادیوں کو دیکھ لو گے، جہنم کی گھاٹیوں کو دیکھ لو گے۔ ارے نادانو، تم کیا دیکھ سکو گے؟ تم کیا اس کے عذاب کا مشاہدہ کر سکو گے؟ اللہ نے جسے تمام فرشتوں کا سردار بنایا، جو مکین سدرۃ المنتہا ہے، تمام نبیوں کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں، جس کے 6000 پر ہے اور ہر پر کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی جبریل امین ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ کو دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو تمام زمین والے فنا ہو جائیں گے، تمام زمین والے فنا ہو جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے، راکھ اور خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر دنیا والے جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں میں سے کسی ایک کی صورت دیکھ لیں تو مارے دہشت کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیا دیکھ پاؤ گے؟ کیا برداشت کر سکو گے اس سختی کو؟ اور میاں اس جہنم میں ایک وادی ایسی ہے
کہ ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، بلکہ ایک دن میں 400 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کیا دیکھ پاؤ گے؟ کیا برداشت کر سکو گے؟ اور دیکھنا چاہتے ہو، اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم، اس میں 70,000 وادیاں، ہر وادی میں 70 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ، اور ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو اس میں جانے والے کو ڈستا رہے گا۔ اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم، اس میں 70,000 وادیاں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 مکان، ہر مکان میں 70,000 کنویں، ہر کنویں میں 70,000 اژدہے، ہر اژدہے کی باچھوں میں 70,000 بچھو۔ اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم، جس کی گہرائی کا یہ عالم کہ ایک پتھر اگر اوپر سے ڈالا جائے تو 70 سال میں وہ پتھر تہ تک پہنچے۔ اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم، جس کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ارے نادانو، یہ جہنم تو ہولناک اور حرارت والی جگہ ہے، یہ جہنم تو ہولناک اور حرارت والی جگہ ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے۔ جب جہنم اس آگ سے پناہ مانگے تو انسان کو کتنی پناہ مانگنی چاہیے؟ اس لیے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو۔ پھر سوال پیدا ہو رہا ہے، کیسے بچائیں؟ تو جواب سنو، خود کو اللہ کا اطاعت گزار بناؤ، خود کو جہنم سے بچاؤ، رسول کے فرما بردار بنو، خود کو جہنم سے بچاؤ، بزرگان دین کے تابع دار بنو، خود کو جہنم سے بچاؤ، اہل بیت کا دامن ایمانداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، مکمل وفاداری کے ساتھ تھام لو اور خود کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن خطیب اعظم۔ میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پہ سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اگر چاہتے ہو نجات پانا، اگر چاہتے ہو جنت میں جانا، اگر چاہتے ہو وہاں اپنا گھر بنانا، تو سنو، کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو، حسنین کریمین کی محبت اپنے دل میں رکھو، کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اپنے دل میں رکھو، ارے کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو، جمیع اہل بیت رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن خطیب اعظم ہند، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ، حضور شاہکار ملت۔ کیونکہ میاں انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جنت میں اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جنت میں اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ارے مولا علی سے محبت رکھو، کیونکہ کوثر کا جام مولا علی کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا۔ فاطمۃ الزہرا سے محبت رکھو، کیونکہ وہی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن و حسین سے محبت رکھو، کیونکہ وہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ۔ حضرات، دوزخ اور جہنم بڑا آسان لفظ ہے، نہ بولنے میں کوئی دشواری، نہ لکھنے میں کوئی دشواری، نہ سننے میں کوئی دشواری۔ دیکھیے، دوزخ بھی 4 حرفوں سے بنا ہے اور جہنم بھی 4 حرفوں سے بنا ہے، مگر یہ 4 حرف سے بننے والا لفظ اس مکان کا نام ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہاں جانے والا چاروں طرف سے لاچار اور ہر جانب سے نامراد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جانے والا جس حرف کی طرف سے جاتا ہے آگ کا سامنا ہوتا ہے۔ جیم کی طرف سے آگ کا سامنا،
ہا کی طرف سے آگ کا سامنا، نون کی طرف سے آگ کا سامنا، میم کی طرف سے آگ کا سامنا۔ دوزخ میں جانے والا جب دال کی طرف سے جاتا ہے تو دال بھی آگ کے ساتھ استقبال کرتا ہے، واو بھی آگ کے ساتھ استقبال کرتا ہے، زا بھی آگ کے ساتھ ویلکم کہتا ہے، اور خا بھی آگ کے ساتھ سواگتم کہتا ہے۔ میاں دوزخیوں کو عذاب دینے پر جو فرشتے مقرر ہیں نا، وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ کیا بات، اللہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ نہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں، نہ ہی ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ میاں دوزخیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، تو اس عذاب کی وجہ سے وہ مریں گے نہیں، بلکہ ایک جلد ختم ہوگی تو دوسری جلد اس جگہ پہ آ جائے گی۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر اس موت کو بھی موت آ جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کوئی نہیں مرے گا، نہ جنت میں رہنے والا نہ جہنم میں جانے والا، کیونکہ جو موت سب کو مارا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب کو موت آتی تھی، آج اس موت کو ہی مار دیا گیا۔ صاف مطلب یہی ہوا کہ اہل جنت جنت کی نعمتوں اور عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے، اور اہل دوزخ عذاب و سزا کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں زندہ رہیں گے۔ اس لیے کہ دونوں گھر دائمی والا مکان ہے، اس کے رہنے والے کو خالدین فیہا کہا گیا۔ ٹائم ہو گیا بابو، کتنے میں 5 منٹ اب بخش دیجیے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں کہ جہنم سے کیسے بچے، تو اس سلسلے میں فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے جہنم سے بچے، روزہ رکھے جہنم سے بچے، حج کرے جہنم سے بچے، زکات دے جہنم سے بچے، ماں باپ کی عزت کرے جہنم سے بچے، استاد کی اطاعت کرے جہنم سے بچے، فرائض کو ادا کرے جہنم سے بچے، واجبات کو بجا لائے جہنم سے بچے۔ میاں یہ وہ تمام اعمال ہیں جن کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ میاں یہ سارے اسباب، یہ تمام ذرائع اسی وقت جہنم سے نجات دہندہ بن سکتے ہیں جب انہیں خلوص و للہیت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ہمارے اعمال میں تو اکثر ریاکاری اور دکھاوے کا دخل ہوتا ہے، اعمال اکثر اوقات خلوص و للہیت سے خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اعمال کریں، ہم نیکیاں کریں، مگر جہنم سے بچنے کا ذریعہ خدا کی بخشش کو بنائے۔ واہ 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 واہ، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں مغفرت و بخشش کے طلبگار بنے رہے۔ میاں